بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب فضل اور کرم ہے کہ آج سے اس نے ہمیں ایک نئے موضوع پر کچھ سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ خیر کے کاموں کی توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہو تو ہی انسان کوئی خیر کا کام کر پاتا ہے، وگرنہ خیر سے محرومی وہ تو ہم میں کوٹ کوٹ کے بری ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ حشر میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جواباً کیا کیا کہ فنسیہم، ہم نے ان کو بھلا دیا. عبداللہ ابن عباس اور دیگر ائمہ، امام مجاہد وغیرہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھلا دیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ان کو خیر کی توفیق سے محروم کر دیا. اس آیت سے ایک بات تو ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے تو ہی اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے تو انہیں کہا تھا کہ العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم ایک نور ہے اور نور کسی گناہگار کو، یا یوں کہہ لیں کہ نور کسی ایسے بندے کو جو خود اندھا ہو اور اس کے ہاتھ میں نور پکڑا دیا جائے کہ لوگوں کو روشنی دو، وہ کیا دے گا؟ وہ خود اندھا ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، یہی مثال گناہگاروں کی ہے کہ جب بندہ گناہ کی دلدل میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ آج پھر اس کی توحید کو ہی کسی اور طرح سے سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی. جس طرح اس سے پچھلی کتاب میں اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھا، بیان کیا، سنایا. غلطیاں اللہ معاف فرمائے، کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور جو خیر کی باتیں تھیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے آج اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں استقامت عطا فرمائے، ہمیں خیر بیان کرنے کی، حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی چیز ایسی جو حق کے امور کے منافی ہو اللہ ہمیں اس سے دور فرمائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، معروف ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ باطل بھی ہمیں دکھا، سمجھا. اور باطل کی اصل کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، اس سے دور فرما دے. اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث کیے، تو ان کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت کی طرف رسول بھیجا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی امت کی طرف بھیجے گئے. بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے. اور یہ اعزاز آقا علیہ السلام نے کس ضمن میں بیان فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اعطیت خمسا لم یعطاہن احد قبلی، اللہ نے 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی ہیں میرے سے پہلے یہ کسی کے نصیب میں نہیں آئیں. اور ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ کہ بعثت الی الناس کافہ، اللہ نے مجھے پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہے. لیکن تمام انبیاء کا جو ایک
کامن پوائنٹ تھا وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی توحید کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی تھی۔ اور یہ بات امام ابن قیم نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ اس کے اندر بیان کی ہے۔ 3 چیزوں کے گرد انبیاء علیہ السلام کی دعوت، یہ انبیاء کی دعوت کا جو مین فوکس تھا وہ 3 پوائنٹ ہوتے تھے۔ سب سے پہلے تعریف الرب، اللہ رب العالمین کا تعارف کروانا، ہر طرح سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر پوائنٹ سے، ہر رخ سے کہ وہ کون ہے۔ نمبر 2، معرفت الطریق الموصل الیہ، اب اللہ کا تعارف ہو گیا، اب اللہ تک کیسے پہنچا جائے گا، وہ طریقے بتانا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، 2 چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو گئیں۔ توحید سمجھنے کے اصول بھی اللہ نے خود بتائے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے طریقے اور رستے بھی اللہ نے خود بتائے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ تقلید نام کی کوئی چیز دین کے اندر کسی طرح سے بھی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر چیز اس کو طے کر دیا گیا ہے، اور ایک مشن دے کے، ایک فائل پوری دے کے، چیپٹر وائز، پہلے جاؤ، پہلے فیز پہ یہ کرو، اگلا چیپٹر یہ ہے، اس سے بعد یہ چیپٹر ہے، پھر یہ لیسن ہے، پھر یہ چیپٹر، ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو وہ فائل دے کے، وہ کتاب دے کے، وہ سبق دے کے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ، جا کے لوگوں کو پر یہ سبق پڑھو اور انہیں سمجھا دو۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے پھر رک جائیں ان لوگوں کے لیے جو حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر دین کی توضیح اور تشریح رسول نہ کریں، دین سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اور یہ کام ہر دور میں ہر نبی نے کیا، لیکن چونکہ اس وقت نبی کی ٹیریٹری بڑی محدود ہوتی تھی، ضرورت نہیں پڑتی تھی چیزوں کی، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا؟ بعثت الی الناس کافہ، پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ تو ضروری تھا کہ دین کو سمجھانے کے جو اصول اور ضابطے اللہ نے اپنے رسول کو بتائے ہیں اور رسول نے ان کو کھول کے بیان کیا ہے، ضروری تھا کہ ان کی حفاظت بھی اسی طرح سے ہو جس طرح دین کی اصل کی حفاظت یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ انہی اصولوں پر اللہ نے اپنے رسول کے جتنے فرمودات تھے ان کی حفاظت کا بندوبست بھی فرما دیا۔ اس لیے جو ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو ایک دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ میرے بھائی تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر صرف قرآن کو مانا جائے تو قرآن کے اندر تو 90% چیزیں انسان کی زندگی کے متعلق قرآن کے اندر تو ان کا کھل کے بیان ہی نہیں ہے۔ جب تک حدیث کو ساتھ شامل نہ کیا جائے تب تک قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کھول کے ہمیں رشد و ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ حدیث شامل ہونے کے بعد قرآن مجید کی نہ صرف کہ افادیت مکمل ہو جاتی ہے بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں، ان مثالوں کے ذکر کرنے کی یہ جگہ یا مجلس نہیں ہے۔ تو تیسری دعوت جو انبیاء علیہ السلام کی تھی، سیدھی سی بات ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے رب کا تعارف کروایا، میں نے جان لیا، مجھے اس تک پہنچنے کے طریقے بھی بتا دیے، میں کروں گا، مجھے ملے گا کیا؟ تو انبیاء علیہ السلام پھر تیسری چیز انہیں بتاتے تھے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے وہ نعمتیں عطا کرے گا جو اس نے جنت کی شکل میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی پوری دعوت کا لب لباب، خلاصہ وہ یہ 3 چیزیں تھیں۔ اب اس پہ پہلے پوائنٹ پہ ذرا آ جائیے۔ سب سے مین چیز جو انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء میں کامن تھی وہ کیا تھی؟ توحید، اللہ کا تعارف۔ توحید کا لفظ تھوڑا سا نا ذرا محدود ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا کر لیں اس کو۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف۔ اسی لیے کئی ائمہ رحمہم اللہ جمیعاً نے اس بات کو 2 حصوں میں واضح کیا ہے کہ صرف توحید جو ہے یہ اکیلی کافی نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ یوں کہہ لیں آپ توحید کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔
نمبر 1 جسے ہم توحید معرفت کے نام سے جانتے ہیں، کہ یعنی توحید، ایسی توحید جس کا جاننا ضروری ہے، جس کے جاننے سے ہمیں اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہوگا، اسے توحید معرفت والاثبات پہلی قسم، جس کے ذریعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا مکمل تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے، توحید الوہیت بھی پتہ چلتی ہے، ربوبیت بھی پتہ چلتی ہے، توحید اسماء و صفات بھی پتہ چلتی ہیں، کیونکہ یہی 3 وہ توحید کی قسمیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف موجود ہے۔ اور دوسرا، جب آپ کو معرفت مل گئی تو اب اس کے بدلے میں کیا ہے؟ توحید ارادہ و طلب، یعنی اب اس کے بدلے میں جو آپ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی توحید ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس اکیلے اللہ کی آپ عبادت کریں گے اور اس کی رضا اور بندگی آپ کی مطلوب ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا؟ توحید کی بنیادی طور پر اصلاً 2 قسمیں ہیں، توحید اثبات اور معرفت، اور توحید طلب۔ اب توحید اثبات اور معرفت میں کیا ہے؟ توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اور ہمارا چیپٹر کیا ہے؟ اسماء و صفات۔ ہم اسماء و صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ اب انبیاء علیہم السلام کی اسی مشن کو لے کے آگے کون چلا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کرام آگے چلے، جو انبیاء علیہم السلام کے اس مشن کو لے کے چلے، اور کس طرح لے کے چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ اہل العلم، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ انبیاء کے ورثاء ہیں۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کی کتاب بدائع الفوائد کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص جو توحید کے علم کو مکمل سمجھتا اور جانتا ہے وہ عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اپنے آپ کو عالم کہلوانے کا اہل ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جسے توحید کا نہیں پتہ وہ عالم کیسا؟ وہ زبان کی طاقت کا کچھ بھی استعمال کرتا رہے ہماری بلا سے، کیونکہ مکہ کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے لوگ تھے، اور مشرکین مکہ سے بڑا زبان دراز کون تھا؟ جن کی زبان کی طاقت اتنی تھی کہ اگر ان کے بس میں ہوتا اپنی زبان سے دنیا کو فتح کر لیتے، اتنے طاقتور لوگ تھے زبانی اعتبار سے، ادب ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں اپنی زبان، اس کے وہ ماہر تھے اپنی زبان کے۔ اور دنیا میں آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انسانوں کے اندر 2 طبقات کا لسانی اور زبانی فرق دنیا کی کسی زبان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا گیا سوائے عربی زبان کے۔ کسی کو کیا کہا گیا؟ جس کو عربی آتی ہے یا عرب ہے اس کو کیا کہا گیا؟ عرب، اور اس کے مقابلے پہ دوسرا کون تھا؟ عجم۔ اور عجم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ جاہل گنوار کو عجم کہتے ہیں۔ یعنی عرب اپنے آپ کو دنیا کا سب سے پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھتے تھے، اور ان کے اندر اپنے اندر کوئی قابلیت نہیں تھی، صرف یہ ان کی زبان کی طاقت تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، اللہ نے اس زبان کو قرآن کے لیے منتخب کیا، اہل جنت کی زبان اللہ نے اس زبان کا انتخاب کیا، کیوں نہ ہو یہ چیز؟ لیکن یہ ان کا ایک تفاخر تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے روند دیا اور ختم کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح فرما دیا کہ عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، الا بالتقوی۔ ہاں جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں فرق والا ہے، وہ مقام والا اور عزت والا ہے، لیکن زبان جو عرب ہے وہ فوقیت والا نہیں ہوگا۔ عجم کو آپ گھٹیا یا رسوا یا کم تر نہیں سمجھ سکتے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن فطرتی طور پہ یہ چیز ان میں آج ہے، فطرتاً یہ ہے۔ آپ یقین کریں کوئی بندہ عجمی غیر عربی وہ دعویٰ کرے کہ میں عربی زبان کو مکمل سمجھتا ہوں، اللہ نے پھر بھی ان کو صلاحیت دی ہے 2 عربی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اس کے پلے ایک لفظ نہ پڑے، اتنے طاقتور لوگ ہیں زبانی اعتبار سے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا مشن علماء کرام لے کے چلے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا تعارف کروا دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندے وہ ہیں جو علماء ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی خشیت کو خاص طور پہ کیوں پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اتنا جانتے ہیں جتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔
توحید کو مکمل طور پہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اب توحید کی جو دو قسمیں ہیں، توحید الوہیت اور ربوبیت۔ اب دیکھیں توحید الوہیت اور ربوبیت، اصل اختلاف تو اسی توحید پہ تھا، مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا۔ اب یہاں پر آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور یوں سمجھ لیں توحید کو آگے لے کے چلنے میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے توحید اطاعت، ایک ہے توحید اطاعت اور ایک ہے توحید معرفت۔ یعنی معرفت یعنی جاننا، پہچان۔ پہچان کیا ہے؟ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، رب تو اسے مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ رب ہے، دینے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے۔ اور آپ عام طور پہ کسی عام بندے سے اب جا کے پوچھے توحید کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جی اللہ ایک ہے، وہی کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ اس کی سوچ میں یا اس کی معرفت اور پہچان میں یا اس کے علم میں ابو جہل کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اصل اختلاف ہی اس بات پہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ، یہ ان کے لیے اختلافی پوائنٹ تھا۔ یہی وہ دو قسمیں ہیں کہ معرفت تو اللہ کی سب کو ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، ہندو بت کے سامنے کھڑا ہو کے بھی وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی بنتی اور اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کے سامنے جا کے میری خود ہی رکھ لے گا، اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ اور یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا اور قرآن نے وعدہ کیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہاں البتہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا نہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب۔ او محمد ہمارے تو اتنے الہ ہیں، ہم نے تو سر درد کے لیے الگ، کندھے کی درد کے لیے الگ، گردن کی درد کے لیے الگ، گھٹنے کی درد کے لیے الگ الگ الہ بنا رکھے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو ایک ہی الہ؟ یہ ہمارے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ان هذا لشیء عجاب، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب چیز ہے، انتہائی عجیب و غریب چیز۔ تو اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسری کیا ہے؟ توحید اطاعت۔ تو توحید اطاعت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کہ جب ہم اس بات کو قبول کر لیں گے کہ اللہ تیری معرفت تو ہمیں ہے، تو ہمارا رب ہے، لیکن رب کا ایک اگلا اور سب سے بڑا لیول کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا الہ برحق ہے، تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے تیری ذات کے، اور ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ توحید کی اس اعتبار سے دو قسمیں ہوں گی، ایک ہے جی معرفت، عام معرفت، لیکن دوسری قسم کیا ہے جو اصل قسم ہے وہ کیا ہے؟ توحید اطاعت، کہ اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کے اور اس کو اپنا الہ ماننا۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ لا معبود حقا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں، ہم ان تمام کو مانتے ہیں لیکن کس اعتبار سے؟ کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کی شروط کے اندر بھی یہی بنیادی چیز ہے کہ نفی اور اس بات کا مجموعہ ہے، یہ ایک طرف تمام کی نفی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کا اس بات۔ اب اگلی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فقہ اسماء اللہ الحسنى۔ تو توحید کی تیسری قسم کون سی ہے؟ اسماء اللہ الحسنى، توحید اسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر جو اسماء اور صفات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کیا رہے گی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جو توحید کی تیسری قسم ہے اسماء و صفات، اس کی مکمل معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اسماء و صفات کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ پہلی چیز کہ اللہ کے سارے ہی نام پیارے ہیں،
بعض مفسرین نے اور محدثین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے نا صفات کی دو قسمیں ہوں گی، مثبت اور پازیٹو صفات، ان کو ہم اللہ کی ذات کے بارے میں مانیں گے، اور نیگیٹو صفات جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی اور اللہ نے خود ان کی نفی کی ہے قرآن میں، ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اس نقطہ جو ہے نا الحسنہ، پیارے، جہاں پیار کا اور خیر کا ذکر ہو وہاں شر کا ذکر نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے الحسنہ کہہ کے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ میری جتنی صفات ہیں وہ ساری بہترین ہیں۔ آٹومیٹکلی وہ صفات، وہ خوبیاں جو نیگیٹو ہوتی ہیں ان کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلم کرنا انسان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لیکن اللہ کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام طرح کی صفات سے مبرہ ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر رک کے سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایمان ان صفات پر لانا ہے جو مثبت ہیں، اور ان کے اپوزٹ اگر کوئی منفی صفت ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کا انکار کرنا ہے۔ یہاں بھی وہی نفی اور اس بات والا معاملہ، اس بات صرف ان صفات پہ ہوگا، ان صفات کے اوپر یقین ہوگا جو حسنہ ہیں، پیاری ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو پیاری ہیں، جو پیاری کے بالکل اپوزٹ ظلم والی یا نفی والی ہیں، ان کو ہم سائیڈ پہ نکال دیں گے، کیونکہ ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ فقہی قواعد کی ضرورت ہے، ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، کون سی صفات؟ پازیٹو، نیگیٹو کو ہم نے کلیئر کر دیا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب پازیٹو صفات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 بنیادی نقطے سمجھنے ہوں گے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلقہ جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی قسم کی صفات وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ صفات ذاتیہ لازمہ، تو وہ ایسی صفات ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کی ذات سے کسی طرح سے بھی الگ معنی یا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ الحی، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ ایک سیکنڈ صرف۔ نمبر 2 وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلقہ ہیں لیکن ان کے اندر افعال کا یعنی کرنے کا، کسی چیز کے کرنے کا ذکر ہے، کسی چیز کے کرنے کا ذکر، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین کی ذات جو افعال کے اعتبار سے ہیں، فعل کے یعنی کرنے کے اعتبار سے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ مثال کے طور پہ المعطی، دینے والا، اور اللہ نے قرآن ان صفات کا تعلق، ایک نقطہ یاد رکھیں، ان صفات کا تعلق اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی جو صفت ہم نے بیان کی تھی جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر لازم ہے، ان کے اندر مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو افعال والی صفات ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین کی مشیت کا تعلق ہے، ان کے اندر اللہ رب العالمین کے ارادے کا تعلق ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ دینے والا ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، لیکن دینے کی نفی کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے دینے کی نفی کی وہ توحید سے نکل گیا، تو توحید کے معاملے سے باہر چلا گیا، لہذا دینے کی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ مالک ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، وہ مرضی والا ہے۔ تیسری چیز وہ صفات جن صفات میں اللہ رب العالمین کی ذات کی تقدیس، تعظیم اور عظمت بیان ہوئی ہے۔
وہ صفات جن صفات میں اللہ رب العالمین کی تقدیس اور عظمت بیان ہی ہوئی ہے، جیسے السلام، سلامتی والا، القدوس، اس طرح یہ صفات جو ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے وہ تیسری قسم میں آئیں گی۔ چوتھی اور آخری قسم جو صفات کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ صفات، وہ اللہ کے پیارے پیارے نام جو اللہ رب العالمین کی اور طرح طرح کی دیگر خوبیاں جو ان تین کے اندر نہیں آتی، ان کے اندر ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ المجید، العظیم۔ بعض علماء اور مفسرین نے چوتھی قسم کو تیسری کے اندر ہی شامل کیا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، الگ الگ، تاکہ کھل کے واضح ہو جائے ہر چیز۔ اب ان میں دو بنیادی چیزیں ہیں یا دو بنیادی پوائنٹ ہیں جو ہمارے اکثر موو کرتے رہیں گے، ہماری ڈسکشن میں آتے رہیں گے۔ وہ پہلے دو پوائنٹ ہیں صفات ذاتیہ لازمہ۔ کیونکہ صفات ذاتیہ لازمہ کا انکار کرنے والے بڑے ہیں۔ کس طرح سے؟ تعویل کے ذریعے سے، تکییف کے ذریعے سے، تعطیل کے ذریعے سے۔ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ بلا تحریف، ہم نے اللہ کی ذات کی صفات کو کیسے ماننا ہے؟ بلا تحریف، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ کے۔ بلا تعطیل، سرے سے ہی انکار نہیں کر دینا، سرے سے ہی انکار کر دینا، یہ بھی ہم کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، بلا تکییف، کیفیت بھی بیان نہیں کی جائے گی کہ یہ کیفیت ہے اس کی، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز بلا تمثیل، کوئی متشابہت بھی، کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1 بلا تحریف، نمبر 2 بلا تکییف، نمبر 3 بلا تعطیل، اور نمبر 4 بلا تمثیل۔ اور بعض علماء نے بلا تاویل بھی بیان کیا ہے، اس کی تاویل بھی نہیں کی جائے گی۔ کس طرح مانا جائے گا؟ جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کو قبول کر کے ہمیں بیان کیا، ہم بالکل اسی طرح مانیں گے۔ میں آپ کی علم کے لیے ایک بات بیان کروں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے سب سے کم چیز اگر ہمیں کوئی ملتی ہے تو وہ یہی ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کسی صفت کے بارے میں جو صفت ذاتیہ لازمہ ہے بالخصوص، کسی صفت کے بارے میں نہ تعویل کی ہے، نہ تعطیل کی ہے، نہ تکییف کی ہے، نہ تمثیل کی ہے، نہ تعویل کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ جس طرح اللہ کے رسول سے سنا اسی طرح بیان کر دیا۔ اور اس کے لیے امام احمد ابن حنبل کا ایک لفظ یاد کر لیں، لیس کمثلہ شیء، اور دوسرا ہوا کما وصف نفسہ، وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے اپنی ذات کے بارے میں خود بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور کوئی چیز اس کی مثل اور مثال ہو ہی نہیں سکتی، سمپل۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں، انسان جتنا بحث میں پڑتا ہے اتنا ہی وہ الجھن میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کی کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے بارے میں اس طرح سوالات کرو جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں سوالات کرے گا وہ یقیناً اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کفر میں چلا جائے گا۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں چتاونی دے دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ امتیں برباد ہی اس وجہ سے کی تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ ہوا کما وصف نفسہ، بات ختم۔ لیکن یہاں ایک چیز ساتھ یاد رکھیں کہ یہ چیپٹر کوئی معمولی نہیں کہ اسے انسان معمولی سمجھ کے اگنور کر دے۔ محدثین کا قتل صرف اس چیپٹر کی وجہ سے ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ مخلوق ہے، کہ جی اللہ کا مخلوق ہے۔ ایک گروہ کہتا تھا اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک ہوا کہ مامون کے دربار میں ایک آنے والا آیا، امام احمد کا وہ شاگرد تھا، وہ بڑا ذہین اور شاطر آدمی تھا۔ وہ آ کے کہنے لگا جی امام صاحب خلیفہ وقت ہاتھ اٹھائیے، دعا کرنی ہے مغفرت کی۔ کس کے لیے؟ کہا قرآن مر گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کیا مطلب، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ ہی کہتے ہیں مخلوق ہے تو مخلوق کے لیے تو مرنا ضروری ہے۔
یہ نقطے کی بات ہے، شاید کسی کے دماغ میں بیٹھ جائے، اس نے کہا جناب وہ آپ کہتے ہیں مخلوق ہے، مخلوق کے لیے تو مرنا شرط ہے، لازم ہے، میرے اللہ نے اصول بنا دیا ہے، لہذا قرآن بھی مخلوق ہے، آج اسے موت آ گئی ہے، کرے دعا۔ کہتے ہیں خلیفہ چپ کر گیا لیکن اس نے اپنا ارادہ اور عقیدہ نہیں بدلا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہریں لگی ہوئی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین، یہاں ایک نقطہ یاد رکھ لیں، جس طرح وہ مالک ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہذا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، جس کو مالک کی ذات سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کا کلام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا کلام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دو جو پہلی قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ لازمہ اور صفات افعال، ان کا اکثر جو ہے وہ ڈسکشن اور ذکر آتا رہے گا۔ اب جو صفات افعال ہیں، ان سے جو ہم نے چیزیں سمجھنی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیا؟ لازم اور متعدی۔ کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو لازم ہیں، یعنی کیا مطلب؟ کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال سمجھ لیں، لازم اور متعدی کی مثال ایسے سمجھ لیں آپ، کسی نے کہا اکل زید، زید نے کھانا کھایا۔ اب اس کا کھانے کا تعلق کس کی ذات کے ساتھ ہے؟ زید کی ذات کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں لازم، انگلش میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے متعدی۔ متعدی کا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس کے اندر انوالو ہو، کسی نہ کسی طرح سے، بطور بینیفیشری یا بطور وکٹم، کسی طرح سے بھی، فائدے کے طور پہ شامل ہو تو یا نقصان کے طور پہ شامل ہو تو شامل ہوتا ہے اس میں۔ جیسے زید نے خالد کو مارا، اب زید نے مارا، اب خالد اس میں انوالو ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو مار پڑی۔ تو صفات دو طرح کی ہوں گی، ایک وہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص یعنی لازم ہیں، جیسے السمیع سننے والا، الشہید نہیں، شہید اس میں نہیں آئے گی، سمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ تو متعدی صفات کون سی ہیں؟ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے کسی مخلوق کا بھی ذکر شامل ہو، جس کا تعلق مخلوق سے ہو۔ تو ان کے اندر ہر چیز کے اندر ہر سٹیپ میں سمجھنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے لازم کا، اس کے اندر تین چیزیں ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر ایک کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وہ صفت جو ہے اس کو ثابت مانا جائے گا، اس کا اثبات۔ نمبر دو، وہ صفت جو اس بات میں، اس نام میں بیان کی گئی ہے، اس کا اثبات۔ یعنی لفظ السمیع کی بات لے لیں کہ ہم پہلے مان گئے کہ اللہ رب العالمین کی سمیع صفت ہے۔ اب سمیع کا جب آپ کسی کے بھی سننے کا یا سماعت کا ذکر کریں گے تو کس چیز کا ذکر لازم آئے گا؟ کان کا، سماعت کے ذریعے کا، اس چیز کو بھی ماننا ساتھ، اس چیز کا بھی اثبات۔ جس طرح وہ نام کا اثبات ہوگا اس طرح اس کا اثبات بھی ساتھ ہوگا۔ اور تیسری چیز، اس کا جو حکم ہے اور تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ اب حکم کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں، اور تقاضا کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اب دوسری چیز جو ہے جو متعدی ہے، اس کے اندر ہم دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ نمبر ایک کہ اللہ کا وہ نام ثابت ہو رہا ہے، اور نمبر دو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے جس کا ذکر اس کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا ذکر اس کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں تک چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب اگلی چیز کہ اللہ رب العالمین کے نام کتنے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اب کتنے نام ہیں؟ حدیث کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں۔ لیکن کیا صرف 99 ہیں؟ نہیں، اللہ کے ناموں کی گنتی لا تعداد ہے، بے حساب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کئی اس کے اشارے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ کہ میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، انت کما اسنیت، او نام جو اللہ نے صرف فرشتوں کو سکھائے ہیں، اور اللہ کے علم میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن فرشتوں کو سکھائے ہیں یا مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں۔
نمبر 2 وہ نام جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے ہیں، اور نمبر 3 وہ جو صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کب بتائے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن جب میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ مجھے اس دن ایسے ایسے کلمات القاء کریں گے جو اس سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیے ہوں گے۔ ان کلمات کے ذریعے سے، اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اور امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات کے اندر اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بجمیع اسماء لک الحسنى کلہا ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہ میں تیرے سارے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے کسی کو سکھائے ہیں یا نہیں سکھائے، جو تیرے علم میں ہیں ان کے ذریعے بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں 99 کی جو حدیث آئی ہے اس کا کیا، محدثین کا اتفاق ہے کہ 99 وہ نام ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں حدیث میں یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہ وہ 99 ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ جو انہیں یاد کر لے گا، لیکن کس طرح؟ صحیح عقیدے کے ساتھ، یہ عقیدے کی یہ ساری شرائط جو ہم بیان کر رہے ہیں ان شرائط کے ساتھ جو یاد کر لے گا دخل الجنہ، اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ یہ رٹنا نہیں ہے کہ وہ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحب، اس طرح نہیں، یہ رٹا نہیں لگانا، یہ تو طوطا بھی یاد کر لے گا، جو طوطا بول سکتا ہے آپ اس کو یاد کروانا شروع کر دیں وہ بھی کر لے گا اس طرح، تو یہ نہیں، بلکہ یقین رکھے، عقیدہ جو صفات اللہ کے اسماء و صفات کا تقاضا ہے اسے پورا کرے، تب وہ جنت میں جائے گا۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نام بے حساب ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بے حساب کتنے ہیں اس کے 3 درجے ہیں، صرف اس کے علم میں ہیں۔ نمبر 2 اس نے فرشتوں کو یا مخلوق میں سے کسی خاص کو سکھائے ہیں، اور نمبر 3 جو اس نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے اور انہوں نے امت کو سکھا دی ہیں، اور وہ 99 ہیں، وہ 99 ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی چیز جو اس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں جو 99 تو چلے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں حدیث سے، کیا اپنے پاس سے بھی کوئی اللہ کی طرف نام منسوب کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اور جو نام ہمیں بتا دیے گئے ہیں صرف وہی اللہ کے نام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی ذات کی طرف کسی طرح سے بھی منسوب نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز بھی اس کی ذات کی طرف کسی طرح سے بھی منسوب نہیں کی جا سکتی، کب تک؟ جب تک اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہی پوائنٹ جہاں سے ہماری بات چلی تھی کہ اللہ کی معرفت کس نے کروائی ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے، اور اس کے اصول اور ضابطے سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، اب اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے یہ میرے نام ہے، میرے ناموں کے ذریعے سے مجھ سے وسیلہ مانگو، میرے ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو، میں تمہیں عطا کروں گا، ہم کیوں کسی غیر کا وسیلہ اللہ کو دیں؟ ہم کیوں کسی غیر کی بات اللہ کے سامنے کریں؟ مخلوق کی بات کیوں اللہ کے سامنے کریں؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مخلوق کی خالق کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مخلوق کی خالق کے سامنے بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خالق نے کیا کہا ہے؟ مجھ سے مانگنا ہے، میری بڑی خوبیاں اور صفات ہیں، مجھے میری کسی خوبی کا واسطہ دے کے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ چند کچھ نقاط تھے اسماء و صفات کے چیپٹر کو سمجھنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ایک آخری نقطہ میں بیان کر دوں۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، یعنی کچھ نام ایسے ہیں جو زیادہ سٹرونگ یا بڑے یا پاورفل ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو کم تر ہیں یا کم لیول والے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک نام ایسا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے، اور وہ خود لفظ اللہ ہے، وہ خود لفظ اللہ ہے جو اللہ کا نام ہے، اور جس کے بارے میں اس مالک نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ هل تعلم له سمیہ، اس کا نام ایسا نام ہے
جس طرح وہ متفرد اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا نام بھی بالکل اسی طرح ہے۔ هل تعلم له سمیہ، تم نے اس کے نام جیسا کبھی کوئی نام سنا ہے؟ نہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت، اس کی اگر توحید کسی کو سمجھ آنی ہو، مشرکین مکہ بھی اگر چاہتے اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھ لیتے، ایسا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ ذات جس طرح اپنے معاملات میں اور اپنی ذات میں اکیلی ہے، اس کا نام بھی اسی طرح ہے، کوئی دوسرا اس کے نام والا یا اس کے نام کی طرح کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چند ضروری قواعد ہیں اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری نہیں، وہ وقتاً ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ تو آئندہ درس سے ہم اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اللہ اور الالہ، ان دو ناموں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ نام ہے، اس کے اندر کون کون سی اللہ رب العالمین کی صفات کا اور کون کون سی اس کی ذات کے متعلق جو اسرار و رموز ہیں ان ناموں میں جو بیان ہوئے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو تھوڑی سی کوشش ہم نے تیری توفیق سے کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی توحید کو، اور خاص طور پہ اسماء و صفات جو تیری توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔